الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم قيامتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھ لیجیے. سب سے پہلے درخواست گزار تمام حاضرین سامعین ناظرین سے آج 22 محرم الحرام میرے والد بزرگوار کا روز وصال، ان کی بلندی درجات کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احفظها وأعليها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وبسر هذا الصبر هذا ذكر له المرحوم المغفور. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا مذنبا وتجاوز عن سيئاته واغفر له واشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين
بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات عزیز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، اہل بیت جماعت لعنت، مولا امام زمانہ کی دعوت واسطے اور دوسرے شامل واسطے بابا دے غلام خدا نے مطالب رحمان الرحیم کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں لابارس نہیں چھوڑا. بارش زمانہ، بارش قرآن، حافظ قرآن، سلطان الزمن، رضند زہرا، یوسف زہرا، حقیقی عزادار مظلوم کربلا، امام زمان علیہ السلام کی روایہ ہمیں قرار دیا. امن کے زمانہ امامت میں زندگی گزر کر رہے ہیں، ان کی معرفت ہم پر واجب ہے. معرفت سب کی واجب ہے، لیکن ان کی اطاعت بھی واجب ہے، ان کی اطاعت بھی واجب ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس کسی نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جہالت کی موت مرا. تو بے شک 12 ائمہ کی امامت پر ایمان رکھنا واجب ہے. کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، لیکن خاص طور پر جو حق کے معرفت جو واجب قرار دیا گیا وہ ہمارے لیے ہمارے امام زمان علیہ السلام جن کو ہمارے اعمال پر نگران بھی مقرر کیا گیا، جن کی خدمت میں ہر روز ہمارا نامہ اعمال پہنچتا ہے، جن کے صدقے سے اللہ بارشیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کی معرفت ہم پر واجب ہے. رہا محبت اہل بیت میں امتحان، آزمائش، ابتلا، ہم شروع سے سنتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں، برداشت بھی کرتے آ رہے ہیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں دشمنان اہل بیت صاحبان ایمان کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں اور یہ جنگ جاری رہے گی. لیکن کربلا نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اس بات کا یقین کر لو کہ کیا تم حق پر ہو تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آزمائشی ہوگی، سب کچھ ہوگا. واقعہ غدیر کے بعد بھی خالق نے یہ ضمانت دی تھی کہ یہ اعلان ولایت امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے بعد کافر مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بخشو، مجھ سے خشیہ اختیار کرو، میرے احکام پر عمل کرو. اب تمہیں ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یقیناً آزمائش تو ہر ایک کی ہوگی. آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں وطن عزیز میں پارا چلار کے مومنین پر ظلم و ستم ڈھانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، جس کا سلسلہ شروع ہے. ابھی بھی کچھ ذمہ داران سے میں نے بات کی تو حقیقت شیعہ سنی کی کم ہے. پسے پردہ وہ طاقتیں ہیں تو اسلام کو نہیں پنپنا دیتی، تو اسلام کو، شیعت کو، سنی شیعہ مسلمانوں کو مل کر زندہ نہیں رہنے دیتی. وہ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جنگ و جدل کا دروازہ کھولتی. اب ایک زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا ہے، جبکہ دونوں فریق اس پہ ایک معاہدہ کر چکی ہے 3 سال پہلے. اس معاہدے کی کاپی بھی مجھے بھیجی گئی
کہ ایک سالس کمیٹی جو ہے اس پہ کاسٹ کرے گی، اس کے نگرانی کرے گی. ہم دونوں پارٹیاں راضی ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اسی کو بہانہ بنا کے اب کوئی افغانستان سے میزائل آ رہا ہے، کوئی کہیں سے لشکر، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی لوگ زخمی ہیں، کوئی مورچہ بند ہیں، ضروریات زندگی ختم ہو چکی ہے اور حکومت تماشائی بنی ہوئی. جس حکومت کا فرض تھا کہ جو ادھر سے تو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں آپریشن شروع کر رہے ہیں، وہ آپریشن کہاں گیا؟ وہاں کے سنی بھی پریشان ہیں، شیعہ بھی پریشان ہیں. رنگ اسے شیعہ سنی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جھگڑا کہیں ذاتی ہوتا ہے، اور اس میں شیعہ سنی کے عنوان پہ کتنے مومنین کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اب بھی ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا کہ نوجوان کو زندہ ذبح کیا جاتا ہے. یہ امام حسین کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ ذبح ہونا، قتل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. ماؤں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جوان بیٹوں کی، لیکن حکومتیں سوئی ہوئی ہیں، انہیں اپنے اقتدار کا لالچ ہے جو کبھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جس نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی. دنیا کا لالچ ہے. مولا امیر علیہ السلام نے ماویہ کو خط لکھا تھا دنیا کا تعارف کرتے ہوئے کہ اس کا کام تو یہ ہے کہ یہ تغرو تزرو تبرو، اپنی چمک دمک سے دھوکہ دیتی ہے، پٹاخے مارتی ہے، اور پھر تمہیں زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ کے خود مسرخاتی ہوئی چلی جاتی ہے. 3 لفظوں میں دنیا کی اہمیت پتہ ہے. تغرو تزرو تبرو. پہلے دھوکہ دے گی، واہ میرے پاس اتنے مال ہونا چاہیے، اتنے ڈالر، اتنے پاؤنڈ، اتنے فلاں فلاں جی. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صبح ارب پتی ہوتا ہے یا رات کو اور صبح اٹھتا ہے تو خالی ہاتھ. تو اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. بس دنیا سے اتنا لو جتنا اس کا روز قیامت حساب دے سکو. امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے نا، حدیث قدسی سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے بندہ اب تھی کہتے نہیں بقدر حاجاتک الیہ، میری اتنی عبادت کر جتنی تجھے میری ضرورت ہے. تو مطلب کا بندہ ہے نا، مطلب پرست ہے نا، کہ بس مطلب نکلا اور گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تو مطلب پرستی کر لے. کم از کم جتنا تجھے میری ضرورت ہے اتنی تو میری عبادت کر لے. جی اب ذرا ضرورت کا اندازہ لگا لو کہ کوئی ایک لمحہ ایسا ہے کہ انسان خدا کا محتاج نہیں، سانس سانس کا محتاج ہے. جب تک سانس نہیں ہے کچھ بھی نہیں. جی تو محتاج تو سانس سانس کا ہے، اور خدا سے اس طرح غافل ہے گویا کہ تیرا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں. دوسرا ارشاد فرمایا اتنا مال دنیا جمع کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے. کتنا رہنا ہے کوئی پتہ نہیں، کس قدر پہ سانسوں کی الٹی گنتی ختم ہو جائے. جی انسان بڑے منصوبے بناتا ہے، 100 برس کا پل کی خبر نہیں. لہذا میرے بھائیو اتنا مال دنیا جمع کرو جتنی ضرورت ہے. اپنے مال میں خدا کو حصے دار بناؤ، اپنے مال میں ائمہ معصومین کو حصے دار بناؤ، اپنے مال میں کربلا والوں کو شریک بناؤ. تو جن میں یہ حصے دار ہوں گے تو یقیناً خیرات و برکات تمہارے آگے آگے ہوں گی اور تم اس کو سمیٹتے ہوئے نظر آؤ گے. اور پھر فرمایا کہ اتنی نافرمانی کر جتنا تجھ میں میرا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے. بات ہے اتنی نافرمانی کر جتنا تجھ میں میرا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے. ذرا آج ہی کے موسم گرما میں تھوڑا سا توجہ اسی بات پہ کر لیں. بارش بھی ہو چکی ہے لیکن حبس سے دم گھٹ رہا ہے.
دھوپ آتی ہے تو سر جلنے لگتا ہے، پاؤں تڑپنے لگتے ہیں، سر چروک کا خطرہ ہے، تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی انسانوں سے، ٹھیک؟ تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں؟ تو میرے بھائی اس لیے خالق نے ہمیں بار بار متوجہ کیا کہ میرے حضور جھک کے رہا کر۔ رزق جب میں نے ضمانت دے دی ہے تو مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ شیطان پہ اعتبار کرتے ہو کہ کم ہو جائے گا۔ زندگی موت میرے پاس ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ جب بابا کو پریشان اور ناراض دیکھا تو پوچھا کہ بابا پریشان کیوں ہیں؟ تو خواب دیکھا درندے میرے بدن کو نوچ رہے ہیں، جس کی تعبیر یہ ہے کہ میں قریب خدا کے حضور حاضر ہونے والا ہوں۔ تو شہزادے نے پوچھا الحسن کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں کیوں نہیں بیٹے، ہم حق پر ہیں۔ والا فضل لا نولی بالموت، اور پھر موت کا ڈر گیا۔ حق پہ موت آ جائے کہ اس سے بڑا اور انعام کیا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں نے ننگ و عار کی زندگی سے موت کو، عزت کی موت کو ترجیح دی۔ ٹھیک فرما دیا کہ ہمارے لیے کہ یہ ننگ و عار کی زندگی، کی ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بہتر عزت کی موت۔ کوئی کربلا کا ایک چھوٹے سے لے کر چھوٹا اور 80 سال کے بوڑھے تک شہید اور صحابی کو دیکھ لو کہ جس نے موت کے خوف کا احساس دلایا ہو۔ قاسم سے پوچھا گیا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہ اعلی من العسل، بابا شہد سے بھی میٹھی۔ جی عزیزان گرامی، ہمیں اس در پہ یقیناً قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دعا کیجیے خدا ان کی ماں کو خدا حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، ان کو صبر عطا فرمائے۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ صدائے احتجاج ضرور حکمرانوں تک پہنچاؤ۔ یہ آوازیں شروع سے بلند کر دی جاتی ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ابھی 24 کو پہلے جو تھا، 25 کے دن پھر ایک کانفرنس رکھی گئی اسلام آباد میں، جس میں کچھ 700-800 علماء کو بلایا جانا ہے۔ علماء تو اپنی ذمہ داریاں کر رہے ہیں ادا، اگر چل علماء نما فتنہ فساد وبا کرتے ہیں تو ان کو کہاں گئی تمہاری توپیں اور گولے، اور کہاں گئی فوجیاں، اور کہاں گئی مجنسیاں؟ جی مجنسیاں صرف جھوٹ لکھنے کے لیے اسی ماہ محرم میں ان کی رپورٹیں عجیب یہاں سے جاتی رہی۔ ذرا آپ خود ہی بتائیے، عاشور کی مجالس میں رات کو کتنا مجمع ہوتا تھا؟ کم از کم بتا جی، ہماری ایجنسیاں لکھتی تھی کہ 35 بندے، کتنے؟ اور جب مجلس ختم ہوئی ہے تو 300 تھے۔ سنیے یہ رپورٹ ہے کہ مناج الحسین کی مجلس میں جب مجلس شروع ہوتی تھی تو 35 افراد، اور جب ختم ہوتی تھی تو 300۔ یہ ہماری ایجنسیاں مخلص ہیں وطن کے ساتھ، جی یہ رپورٹیں جاتی تھی۔ اور ایسے جو لکھتا تھا جی کم از کم 7000 8000۔ اب جب یہ آپس میں ٹکراتی تھی رپورٹیں تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے انتظامیہ کو بلایا کہ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھ لو، آپ کا وزیر داخلہ یہاں مجلس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کا احساس نہیں ہے تو وہ تو آپ کے اس نظم کا محافظ ہے، انچارج ہے۔ وہاں روز مجلس میں یہ پیچھے بیٹھ کے غم حسین میں آنسو بہاتا تھا، ہر روز مجلس میں آتا تھا، اس کے ساتھ ایجنسیاں، دنیا کی ایجنسی، ملٹری ایجنسیاں، غیر ملکی ایجنسیاں، وہ سب جھوٹی ہیں، اور تمہاری یہ 4 ٹکے کی ایجنسیاں جن کا کام دشمنی اہل بیت کو، جی تب جا کے کہیں آپ 4 سپاہی تھے آپ کی ڈیوٹی کے لیے۔ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں ہمارے حکومت والے ریگارڈ موجود تھے سیکورٹی، آفیشلی 4 بندے اور ایک ASI ڈیوٹی پہ تھا۔ جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا اور یہ ساری تصویریں ہم نے بھیجی، اگر سے کام لو ملٹری ایجنسیوں کو، باقی ایجنسیوں کی ساری چیزیں میں نے بھیجی، تب روز عاشور 70 بندہ ان کا آیا۔
اب وہ انتظامیہ موجود تھی. تو اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بعضوں پر بھروسہ کیا کرو. جہاں بیٹھی ہوتے ساری درسیاں بیٹھی ہوتی, اپنے بعضوں پر بھروسہ کرو, کسی پہ اعتماد نہ کرو, خود جاگ کے بیٹھو. گھر میں مجلس کراتے ہو, جہاں بھی کراتے ہو, پہلے سیکورٹی چیک کرو. ایک بندہ بیٹھا ہے, سیکورٹی کے بندے 4 ہونے چاہیے, چاروں نگاہ دینے کے ہوتے ہیں. کوئی توہین نہیں ہے جمع تلاشی لینا کسی کی, خواہ آپ کا سکا ہے یا پرایا ہے, کوئی اس پہ اعتبار نہیں ہے. شاہ کے دور میں وہ ایران کی مشہور ہے کہ گھر کا ہر بندہ ایجنسی کا بندہ تھا اور ایک دوسرے کی خبریں پہنچاتا تھا. کیا پتہ کیا کیا. تو میرے بھائیوں, ان حالات میں ہمیں جاگنا ہے. ابھی بہت سے امتحان باقی, پرسوں جلوس بھی ہے, تو مہمان آئے ہیں پورے پاکستان سے, باتیں ہلکے آ رہے ہیں. ان کو سنبھالنا آپ میزبانوں کی ذمہ داری. گھر چھپ کے نہ بیٹھ جائے, ورکر بن کے آنا. میں ان مجلسوں پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا, کوئی آ گیا نہ آیا, لیکن اصل توجہ اس جلوس پہ ہے جس پہ پورے پاکستان سے آپ کے مہمان آتے ہیں, امام کے مہمان آتے ہیں. اگر امام کے ماتمیوں کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پشت پر روٹیاں اٹھا کے کھلا سکتے ہیں تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں. اگر ان امام حسین کے ماتمیوں کی پاؤں کی مٹی ایت اللہ برو جلدی اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے شفا حاصل کر سکتے تو جناب زہرا کے نظروں میں ان کا مقام کیا ہوگا. جی, اس لیے میزبان بن کے, نوکر بن کے آنا ہے. آپ اہل محلہ ذمہ دار ہیں, وقت پہ آنا ہے. کوئی آئے یا نہ آئے, آپ کو پہلے آنا ہے اور سب سے آخر میں جانا ہے. ساری رات ساتھ چلنا ہے جنازے کے. یہ میرا پیغام جو نہیں ان تک بھی پہنچا دیجئے اور آپ بھی سمجھ لیجئے, سن لیجئے. میں نے تو اس دن پھر چلے جانا ہے اسی قومی کانفرنس کے لیے. جی, جہاں سے جب زیارت برآمد ہوگی سلام کر کے رات سفر, کل وہ پوری ملکی کانفرنس ہے, وہاں بھی اگر حاضری نہ ہو, وہاں کے حالات پہ نظر نہ رکھی جائے, پیغام نہ پہنچایا جائے تو کون پہنچائے گا. جن سے یہ پیغام پہنچایا, میں نے اس لیے آپ کو آئینہ دکھایا ہے جی, کہ 35 بندے جو ہیں وہ شروع میں ہیں اور 300 بندہ 350 بندہ جب آپ منتشر ہوتے ہیں. جبکہ یہاں حال بھرا ہوا ہے, سڑکیں بھری ہوئی ہیں, وہاں خواتین سے مسجد بھری ہے, پوری سڑکیں فل ہیں جی. تو اس لیے یاد رکھیے, اپنے بازو پر بھروسہ کیجئے, خود جاگیے. اس وقت پلاننگ ہو چکی ہے. کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں نا اتفاقی, کچھ پری پلاننگ, ایسے پری پلاننگ معاملہ ہے کہ ملک کو اس وقت فتنہ و فساد کی آواز کیا بھرا ہے. ایسی ایجنسیاں, آج میری عراقی سفیر سے بات ہو رہی تھی کہ ہم وہاں بھی سلسلہ شروع کر دیں, وہاں بھی قتل و غارت کا سلسلہ, یہی لوگ داخل ہو گئے جی. ادھر فلسطین کا مسئلہ کل ذکر ہوا, وہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں, اس سے دشمن ذلیل ہو رہا ہے. ادھر سے بھی انتقام کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ شیعہ اجتماعات اور 40 کا اجتماع جو ہے یہ انتہائی حساس, انتہائی طاقتور, انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اب جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے, پوری دنیا میں 40 حسین ہے, صرف کربلا میں نہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کوئی ملک ایسا ہے کہ جہاں حسین کی یہ زداداری یا جلوس برآمد نہ ہوا ہو جی. کیا دشمن کو وہ پسند ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, میری یہ باتیں لوگ کہتے ہیں یہ مجلس سے کیا تعلق رکھتی ہیں. بھئی اصل تو یہی چیزیں ہیں, کربلا کا پیغام تو یہی ہے. اگر آپ کی جان کی حفاظت کا میرے پاس اہتمام نہیں تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں مجلس رکھوں ٹھیک. اگر آپ کو یہ تسلی نہیں ہوگی کہ بہت لوگ موجود ہیں جو سیکورٹی کا خیال کر رہی ہیں, پولیس والے ہوں گے اپنی جگہ, مجھے کوئی ان کی پرواہ نہیں کوئی ہے یا نہیں ہے تو اپنے نوجوانوں پر ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور آپ میں سے ہر ایک کو فوجی بننا چاہیے, ہر ایک کو محافظ بننا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک شیطان یہاں ہر روز آتا جاتا تھا, اس کا پورا
چال ڈھال شیعوں والی تھی جناب، کالے کپڑے اور تسبیحاں اور انگوٹھیاں. تو وہاں اتفاقاً میں دروازے میں بیٹھا تو ایک بزرگوار نے کہا کہ قبلہ مجھے یہ بندہ کو ٹھیک نہیں لگتا. میں نے کہا اس کو بھی چیک کرتے ہیں. چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ سپاہ صحابہ کے جو کمانڈر تھے ان کا وہ خاص اور خاص نمائندہ تھا. اس کی جیب سے ان کے سارے ڈائریکٹ نمبر ملے. جی جب بم بلاسٹ ہوئے یہاں پر کریکر پھینکے گئے، آپ کو یاد ہوگا جی، تو آئی جی سے میں نے بات کی، کہنے لگا اللہ سب شکر کرو جان بچ گئی، نقصان نہیں چھوڑو، شکر کر کے جان بچ گئی. انہوں نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا. تو میرے بھائی ہم اس ملک میں ان حالات میں گزر رہے ہیں، ذرا جاگ کے آنکھیں کھول کے بیدار رہا کرو. مجلس میں جاؤ خود پہرے دار بن کے بیٹھو، مجمع میں بیٹھو تو نظر رکھو ایک دوسرے پہ. جی کوئی پتہ نہیں کون کیا ہے کیا نہیں ہے، باخبر ہو کے بیٹھو. غافل نہ رہو، ورنہ اسی غفلت میں مارے جاؤ گے، اور غفلت کی موت جو وہ ہلاکت ہے. میری بات بری تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ جی اگر اچھی لگی ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند کر صلوات. اس لیے اس وقت پورا ملک جو ہے وہ خطرے میں ہے، نشانے میں ہے. ہمیں یہ وطن ہے تو ہم ہیں. ابھی جو کانفرنس ہے اس میں آرمی چیف بھی ہوگا، اس میں وزیر اعظم بھی ہے، اور ظاہر ہے باقی نیچے تو سبھی ہوئیں گے صحیح. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں بھی صحیح، سیکھیں بھی صحیح، اور اس کا پہرا بھی دیں، اس کی ڈیوٹی بھی دیں. یہ ہے ذمہ دار ہمارے لیے. یہ کچھے با کے آئے تھے مجلس میں، وہ جا رہے ہیں جناب آپ کے پاس سے. ایسے نوجوانوں پہ بھروسہ کرو جنہیں مجلس حسین میں لباس کی بھی تمیز نہیں، سکھائیں گے. یہ دیکھ لیجیے آپ کا منصب بھی اسی سبق سیکھو. کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو، کہو میں خود ذمہ دار، یہ میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں. منہاج الحسین والوں کو کوئی نہیں آ کے سپاہیوں کو تنخواہیں دیتے. جی ابھی 10 لاکھ بجلی کا بل آیا ہے، مردے اپنے وقت آتے ہو یہاں پر اے سی چلا کے. 4 دن پہلے میں آیا، سارے اے سی چل رہے ہیں اور 4 بندے بیٹھے. اور ظالموں کو احساس کر لو یہ مفت نہیں چلتی. اب 13 لاکھ بجلی کا بل ابھی اس مہینے کا آیا ہے، جولائی کا 2 اگست آخری طریقہ یکم ہو گئی ہے. لاؤ پہلے ادائیگی کا خرچہ پورا کروں یا میں بل کا پورا کروں. جی سمجھتے ہیں کہ ہاں آسمان سے نوٹ گرتے ہیں، چوری کا مال آتا ہے. بات کرو تو مولانا کے پاس بڑے پیسے، مولانا نے ڈاکے مار رکھے، مولانا نے خزانے چھپا رکھے. ادھار لے لے کے کس سے گزارے کیے جاتے ہیں. ان معاملات میں توجہ کی، محلے کی ذمہ داری ہیں. جی یہاں بیٹھو گے مختلف مساجد کے منتظمین، محلے والے دیتے ہیں نا سارا خرچہ مسجد کا. لوگ چاہیے ٹھیک ہے شمشید صاحب سارے بیٹھے ہیں، مختلف محلوں سے بھی آتے ہیں. وہاں کے تو محلے کے لوگ دیتے ہیں سارے یوٹیلٹی بل بھی، مرضی جتنی بجلی خرچ کرو بل دو. اور یہاں طالب علموں کا روٹی بھی ہے، خرچہ بھی ہے، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، مولانا جانے اور مدرسہ جانے، اور آگے اعتراض کرنے کے لیے سب سے بڑے چاہیے. خیر معذرت چاہتا ہوں، یہ باتیں آگے درمیان میں جا کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آج تقریباً 8ویں مجلس ہے، اس سے یہ بھی اعتراض ہے، نیاز نہیں ہوتی، لنگر نہیں ہوتا. یہ تم لے اور میں نہیں دے سکتا تھا. یار ہم یہاں 500-400 بندہ بیٹھا ہے جس کو ہر روز نیاز ہی کھلاتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں؟ تمہیں شوق ہے تم کھلاؤ، تمہیں کسی نے منع کیا ہے؟ یعنی یہ ہم باتیں کرنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن عمل کرنا وہ دوسروں کی ذمہ داری ہے.
تو پہل کیجیے ہر کام کرنے، خود آگے بڑھو، خود سبقت لو، میں نے تو کوئی تمہیں اجر دینا نہیں، کیا توقع رکھنی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو خود بھی ایک چیزوں کی طرف توجہ دیجیے۔ ابھی اب سوچ رہے تھے 24ویں نیاز بنائیں، کیا کرائیں؟ جانے کس سے اگر پوچھا ہو کہ یہاں اتنے مہمان آنے ہیں، ان کی نیاز کا لنگر کا کیا انتظام ہے؟ پھر جو کر کے ہم نے کوئی دال روٹی پیش کر دی تو پھر اس پہ منہ چڑھایا جائے گا، وہ یہ لنگر دیا جا رہا ہے، وہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائی کی باتیں درمیان میں جملہ متعزر طور پر آئی، اور کسی کو بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے اور مولا قبول فرمائے۔ سب مل کے بلند آواز سے جاگ کے صلوات پڑھ دیجیے۔ بہرحال ذکر حسین جاری رہے گا، جاری ہے، اور یہ نہ مجموع کا محتاج ہے نہ لنگروں کا محتاج ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر لنگر کی امید لے کے آتی ہوتی یہ غلط نیت ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ مظلوم کربلا کا ذکر سننا ہے اور جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے تو اصل مقصد یہ ہے۔ کچھ سیکھنا ہے تو یہ اس سے بڑا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ کل بھی میں نے دہرایا تھا، جملہ دہرا دیتا ہوں، ایت اللہ بہجت مرحوم کا فرمایا کہ ایک غم حسین کا آنسو جو ہے گناہوں کے پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے، گناہوں کے پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے ایک آنسو۔ تو اتنی بڑی نعمت اگر خدا نے ہمیں غم حسین میں آنسو کی صورت میں عطا فرمائی ہے، ہم اس کا کے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جی سٹیجوں کا حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سٹیج پہ اعلان ہوتا ہے جی میں 2 لاکھ لوں گا، میں 1.5 لاکھ لوں گا، ایک مجلس میں 3 لاکھ لوں گا، اور دینے والے دے رہے اور دے کے مال خراب کر دے، آگے سنتے کیا ہے؟ شرک۔ کوئی بھی اس وقت پراچار کی بات نہیں کرے گا، کوئی بھی ان مظلوموں کی بات نہیں کرے گا۔ جی امام حسین کی مجلس، امام حسین نے سکھایا کیا ہے؟ کون للظالم خصفا وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا، مظلوم کا مددگار رہنا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو صدا احتجاج تو بلند کر سکتے ہو نا جی، نہیں ہماری مجلس خراب ہو جائے گی۔ مجلس تمہاری خراب نہیں ہوگی، تمہاری دکان خراب ہوگی۔ امام حسین کی مجلس کو کچھ نہیں ہوتا، امام حسین تو چاہتے ہی یہی ہے، کیوں کہا گیا کہ انسان جسد واحد ہے؟ جی اگر اس چھوٹی سی انگلی کو بھی خارش ہوتی ہے تو پورا بدن تڑپ جاتا ہے۔ یہی کہا گیا کہ مومن جسد واحد ہے، ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مومنین کو تڑپ جانا چاہیے اور اس کی مدد کو پہنچنا چاہیے، تماشائی بن کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور شکر کرو کہ امام زمان علیہ السلام جیسا امام خالق نے ہمیں عطا فرمایا، جو خود فرماتے ہیں اگر میرا ساتھ نہ ہوتا تو دنیا تمہیں کب کی گزر چکی تھی۔ اگر آج ہم باقی ہیں تو امام زمان علیہ السلام کے لطف و کرم کی وجہ سے، اور ان کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی معرفت کر لے، ان کا ذکر کر لے، ان کو کوئی واقعہ سنا دے، جی ان کو کوئی فضائل بتا دے۔ وہ فضائل اپنی جگہ پر ہیں، مسائل ہیں ان کی ضرورتیں ہیں۔ یہودی کو اگر ڈر ہے تو امام زمان علیہ السلام سے ڈر ہے۔ یہ صرف میں دعویٰ نہیں کر رہے کہ چھوٹے سٹیج پہ، میں نے تو اقوام متحدہ میں جا کے جب تیسری بات ہوئی کہ عالم نے کیسے قائم ہو سکتا ہے تو یہ بتایا کہ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے، میرے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جب میرا 12واں آئے گا جب الارض قسطا وعدل کما ملئت ظلم و جورا، وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ وہ دنیا والے آؤ، اگر تم دنیا میں اب چاہتے ہو تو امام زمانہ کو پہچانو، فرزند زہرا امام مہدی علیہ السلام کو پہچانو، ان کے نظام ان کی تعلیم کو پہچانو۔ دنیا کی ایجنسیاں میرے پیچھے انٹرویو لینے کے لیے موجود تھی اور اس کانفرنس میں کتنے مجھے لیکچر دینا پڑے۔ تو یاد رکھیے کہ امام زمان علیہ السلام ہیں جن کے صدقے میں ہم باقی ہیں، ان کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں،
ان کے تعجیل ظہور کی خود فرماتے ہیں دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے جلد اس میں ظہور عطا فرمائے. یہ دعا ضرور پڑھا کرو اللہم کل ولی کا حجت. یہ دعا ضرور پڑھا کرو کہ رضیت باللہ ربًا، تو اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہوں، رسول اللہ کی رسالت پہ، ائمہ کی امامت پہ. موت کو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. ان چیزوں کو ہر وقت ہر روز آپ کا گرد زباں ہونا چاہیے. آخرت کو سامنے رکھیے. کوئی پتہ نہیں آخری مجلس ہو، کوئی پتہ نہیں آخری سانس ہو، پھر یہ نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں، میری باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں لیکن میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں دنیا میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے. جی اگر کسی ایک کے دل پہ بھی بات اثر کر جائے تو میرے لیے کامیاب ترین مجلس ہے وہ. اگر خالی ہے اور خالی اٹھ کے چلے جاؤ، 100 نعرے لگا لو، نعرے کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا. بطول کی بیٹیوں نے مقصد کو نہیں چھوڑا. شب عاشور امام حسین کی وہ وصیت آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ کی بہن زینب کو یہ وصیت کر رہی ہے کہ مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا. کیا امام نہیں جانتے تھے؟ کیا شب عاشور سکینہ کو بار بار سینے پر نہیں سناتے تھے کہ او بیٹا سو جاؤ، یہ آخری رات ہے، پھر یہ سینہ نہیں ملے گا؟ پھر بھی وصیت کر رہے ہیں زینب بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھ. بے بلا روٹوں پر رسل بستا. علامہ عسکری علیہ رحمہ انڈیا کے عالم میں انہوں نے یہ لکھا تھا جناب سکینہ کو تنہا اونٹ پہ قید کیا گیا تھا. 4 سال کی بچی اونٹ پہ بغیر پلان کے اونٹ کے سنبھل سکتی تھی. آخر ظالموں نے بی بی کو رسیوں سے اس طرح اونٹ پہ کس کے باندھ دیا تھا کہ جب قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا تھا تو سکینہ کا سارا بدن زخمی ہو چکا تھا. زخمی ہو چکا. کس طرح شمر کے تماچے کھاتی رہی. جب قافلہ کربلا سے چلا نا، ہر بیوی تو اپنے اپنے بھائی، بیٹے، شوہر، سردار کی لاش پہ چلی گئی. لیکن سکینہ اپنے بھائی کا لاشا ڈھونڈتے ہوئے مقتل میں گئی. کٹا ہوا سار لاشا اٹھا کے گودی میں رکھ لیا. کٹے ہوئے سر کو چوم رہی ہے، کبھی ہاتھوں کو چوم رہی ہے، رو رو کے بہن کر رہی ہے بھیا ظالم خدا جانے ہمیں کہاں لے کے جائیں گے. تیری بہن کو اب موقع ملا ہے تیرے لاشے پہ آنے کا. بوسے بھی دے دیتے میں ظالم آ جاتا ہے. کہتا اٹھو چلو. بیوی اس سے کہتی ہے میں ضمانت دیتی ہوں روزے قیامت تیری شکایت نہیں کروں گی، مجھے یہی رہنے دو، میں اپنے چھوٹے بھائی کی لاش اپنی گود میں لے کے پیار کرتی رہوں گی اور میں قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے راستے پہ چلی جاؤں گی. اگر ابو ذر غفاری کی بیٹی اپنے بابا کے لاشے کو چھوڑ کے چوراہے میں جا بیٹھی تھی تو ایک قافلہ جب آیا تھا تو کہا تھا کہ صحابی رسول پردیس میں بھوکے پیاسے مارے گئے ہیں، تم نے آ کے دفن کیا تھا، میں بھی اسی طرح جا کے چوراہے میں بیٹھ جائیں گی. کوئی تو قافلہ آئے گا نہ، اس کی منت کروں گی کہ مجھ پر احسان کرو، میرے 6 ماہ کے بھائی کو دفن کرنے میں میری مدد کرو. خدا جانے کس طرح تماچے کھاتے ہوئے 1400 میل یا 1600 میل کا سفر کر کے بازار شام میں کتنے دن اس انتظار میں بیویاں کھڑی رہی. تماشائیوں کا ہجوم رہا.
کسی نے جب سکینہ پہ کچھ صدقے کی کھجوریں پھینکی نا کہ یتیم کہہ دیجیے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، تو ام کلثوم نے آگے بڑھ کے کھجوریں بیٹی سے لے کے چھین کے مخاطب کر کے پھینک کے کہا تھا الصدقہ تو حرام علینا شاملو، ہمیں پہچانو، ہم کوئی عام قیدی نہیں ہے، وہ قیدی ہے جن پر صدقہ حرام۔ اب خانمانہ رسالت کی عورتیں ہیں، دنیا کو پتہ ہی نہیں بغیرت کہہ رہے ہمارے والے، اور کس طرح پہنچی دربار یزید میں اور زندان میں۔ اللہ اکبر، 4 سال کی بچی زندان شام، جس کی چھت نہیں تھی، جب سخت گرمی ہوتی نا تو بیویاں اپنے چھوٹے بچے ہوئے بچے جو بچ گئے تھے نا ان کو اٹھا کے سینے سے لگا کے زندان کی مشرقی دیوار کے ساتھ سہارا لے کے کھڑی ہو جاتی، جب سورج ڈھل جاتا نا تو پھر مغربی دیوار کے ساتھ سہارا لے کے کھڑی ہو جاتی، جب عین دوپہر کا وقت ہوتا نا اور سورج کی روشنی پڑتی اور دھوپ پڑتی، اپنے پیاروں کو سینے سے لگا کے کبھی کوئی پاؤں اٹھاتی کبھی کوئی پاؤں اٹھاتی، تپتی دھوپ میں اپنے شہزادوں کو اٹھا کے کھڑی ہو جاتی۔ سردی اور گرمی کے موسم نے بیویوں کے چہروں کے صرف رنگ نہیں بدلے، امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر جن کے چہروں کی کھال ابھر گئی تھی، اور جن کو جب واپس مدینہ پہنچی تھی تو سگا بھائی نہیں پہچان سکا تھا۔ عزاداروں، ایک حدیث ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے اور نیند میں اسے پیاس لگے، نیند سے بیدار ہو کے وہ پانی مانگے اور پانی مانگتے مانگتے اسے خیال ہو میرے تو سارے پانی پلانے والے چلے گئے اور مایوس ہو کے پھر سو جائے، فرمایا اس کی اس مظلومیت پر فرشتے ماتم کرتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں تو عام بچے کی مثال ایک عام یتیم کی تھی، جب سکینہ نے زندان میں ایک مرتبہ نیند آ گئی، خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تو اس وقت بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھی، حضرت بھائی سجاد سے کہتی ہے مجھے بابا سے ملا دو، میرے بابا ابھی نہیں تھے۔ نہیں سکینہ تیرا بابا تو نہیں ابھی آئے تھے، مجھے گودی میں لیا تھا، مجھے بابا سے ملاؤ۔ عزادارہ جب گریہ بڑھا، سارے قیدی رونے لگ گئے، رونے کی آواز جب یزید ملعون کے محل تک پہنچی، بیدار ہوا کہ یہ بچی روتی کیوں ہے، بغیرت نے پیغام بھیجا کہ سجاد سے کہو کہ بچی کو چپ کرا۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا ہے، خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بابا نے پیار کیا ہے۔ ایک مرتبہ اگر اس کے بابا کا سر زندان میں بھجوا دیا جائے نا تو کیا پھر چپ ہو جائے گی؟ ہاں چپ ہو جائے گی، نہ زندہ رہے گی نہ کبھی روئے گی۔ اجرکم اللہ زیادہ کائنات کی مظلومہ 4 سالہ سکینہ، جسے بعض معزین کہتے ہیں کہ جو 4 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، اس کی دادی 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اور سکینہ تیری مظلومیت تو 4 سال کی عمر میں۔ عزاداروں، سر زندان میں پہنچ گیا،
بی بی زمین پہ لیٹ گئی، اپنے سینے پہ بابا کا سر رکھا، بابا کے کٹے ہوئے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، ہونٹ رکھ کے بی بی نے بیان شروع کر دیا، بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا مجھے تیرے بعد بازاروں درباروں میں اڑا گیا، بابا تیرے بعد مجھے تماچے اور تازیانے مارے گئے، بابا میں تیرے بعد تیرے سجاد کو سنبھالتی رہی، بابا تیرے بعد یہ ظلم ہوئے، آزاد اور آباد آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، آخر ایک وقت وہ آیا کہ بالکل آواز آنا بند ہو گئی، آزاد اور سجاد آگے بڑھے، پہن کے منہ پہ جبکار رکھا، سانس بندھی انا للہ و انا الیہ راجعون، آزاد اور سینے پہ سونے والی سکینہ اپنے بابا کا سر سینے پہ رکھ کے دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد اور بچن کے لیے عرض کرتا چلو، زندان میں شہید ہوئی، کیا غسل دیا ہوگا سجاد؟ ہمارے استاد مرحوم بیان فرمان کیا کہ فرمایا کرتے تھے کہ بی بی جب دفن ہو گئی نا، کئی سال گزرے تو کوئی ایک سید حکمران وہاں آیا، تو اس کی بیٹیوں نے خواب میں دیکھا کہ سکینہ کی قبر کے پاس سے پانی گزر رہا ہے اور پانی قبر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بیٹیوں نے بابا کو خواب بتایا، اس پہ خیال سمجھا، پھر دوسری رات پھر خواب آیا، بی بی کہہ رہی ہے کہ میری قبر کو پانی سے بچاؤ، پانی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر بابا کو بتایا، پھر وہی صورتحال۔ تیسری رات جب خواب دیکھا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ سید تھا کہ دیکھو تو صحیح، جب کریندے بھیجے تو پتہ چلا کہ پانی سکینہ کی قبر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ زائرین جو وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھئے، آج بھی بروالا وہاں سے گزرتا ہے جس کے پاس بی بی کی قبر تھی، حکم دیا گیا کہ بی بی کی قبر کھودی جائے، یہاں سے جنازہ اٹھایا جائے، اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے، پردہ قائم کیا گیا، عورتوں کو بھیجا گیا، باہر مردوں کا پردہ تھا، اندر عورتوں کو بھیجا کہ جا کے بی بی کی قبر کھودو۔ اللہ تو جب قبر کھودنا شروع ہوئی نا، اور جو ہی قبر نمودار ہوئی تو بیویاں لاش دیکھ کے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ اللہ داروں پوچھا خیر تو ہے؟ تو ایک بیوی نے کہا کہ سب کی سب بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیا دیکھا؟ کہا کہ سکینہ کی قبر جب کھدی تو سکینہ اسی میلے کتے میں دفن ہے، اس کے ہاتھ میں اسی طرح رسیاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کا حکم ہے کہ شہید جس حالت میں شہید ہونا اس کا وہی لباس اس کا کفن ہوتا ہے، اسی کفن میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ سجاد نے بہن کی رسیاں نہیں کھولی تھی، کہ جب اسی حالت میں روز قیامت خدا کے دربار میں پیش ہوگی اور جناب زہرا اپنی اس پوتی کا مقدمہ پیش کرے گی، میرے اللہ میری سکینہ کا قصور کیا تھا؟